اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے سیلیک ڈیزیز۔ کچھ سوالات ہیں جو میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھے ہیں اور ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ سیلیک ڈیزیز کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اس کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، او پی ڈی میں تقریباً ہر مہینے ایک آدھا کیس آ جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پرہیز پر منحصر ہے۔ تو آگاہی ویڈیو سے بہت سے لوگوں کی ہم اس کو ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں اور ان کی علاج بھی ہو سکتی ہے۔ تو سیلیک ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری خوراک میں خاص کر جو گندم کی روٹی ہیں اس میں ایک جز ہوتا ہے جو گندم کا ہی جز ہے، گلوٹین اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب خوراک میں عام لوگ کھاتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو سیلیک ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں وہ جب کھا لیتے ہیں تو ان کے اسمال انٹسٹائن، جو چھوٹی آنت اس کو کہتے ہیں، اس میں اس چیز کے ساتھ ریئیکشن ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ان کی جو اسمال انٹسٹائن ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے گلوٹین کے اگینسٹ، خاص سیلیک پیشنٹ میں، تو ریئیکشن کاز کرتی ہے۔ اس ریئیکشن کی وجہ سے ایک تو اسمال انٹسٹائن میں جو خوراک اور جو دوسرے فوڈ پارٹیکل ہضم ہوتے ہیں ایک وہ نہیں ہوتے، ساتھ میں انٹسٹائن کو ریئیکشن کی وجہ سے زخمی بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کے ہمارے پاس اس کے علامات آ جاتے ہیں۔ اور اس میں نارملی یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن میں فیملی میں ہوتا ہے، اگر فیملی میں خاندان میں کسی ایک کو ہے تو یہ خاص کر بہن بھائی، والد صاحب، والدہ، تو ان میں سے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور بیماری ہے ڈاؤن سائنڈروم، ان لوگوں میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا جس کو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے اس میں بھی چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نارملی 6 مہینوں کے بعد جب بچہ گندم کی روٹی کھانا شروع کر دیتا ہے گھر میں، 6 مہینے تک وہ دودھ پیتا ہے، اس کے بعد جب ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کو ویننگ پیریڈ بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ خوراک انٹسٹائن میں جا کر وہاں پر ریئیکٹ کر لیتا ہے، اور ریئیکشن کے بعد انٹسٹائن کو زخمی کرتا ہے، اور تو زخم کی وجہ سے وہاں پر پیٹ کا درد ہوتا ہے، اور چونکہ خوراک ہضم نہیں ہوتا، انٹسٹائن میں زخم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دست بھی ہوتی ہے، کرونک ڈائریا ہوتا ہے، مسلسل تکلیف ہوتی ہے کہ بچہ مسلسل دست کر رہا ہے اور مسلسل اس کو ڈائریا ہے، ساتھ میں بچے کو پیٹ کا درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا وزن نہیں بڑھتا۔ دوسرے علاوہ ان لوگوں میں بعض اوقات الٹیاں ہوتی ہیں، اور جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ جو ریئیکشن ہو جاتا ہے تو ریئیکشن کی وجہ سے انٹسٹائن جو چھوٹی آنت ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے، تو زخمی ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو خوراک جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ہضم نہیں ہوتے، جس طرح ان لوگوں میں وٹامن ڈی نہیں ہوتا، اس طرح ان لوگوں میں آئرن کم ہوتا ہے، ان لوگوں میں وٹامن کے کم ہوتا ہے، ان لوگوں میں کیلشیم کم ہوتا ہے، ان لوگوں کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، ان لوگوں کے جو بدن ہوتی ہے نا، ان کا پیٹ تو ان کا بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے جو باقی جو پاؤں اور ہاتھ ہیں وہ بالکل باریک سے اور لاغر سا بندہ لگتا ہے، ساتھ میں سے لوگوں کو چوٹی بہت دور سے لگتا ہے، جیسے اس میں اس کے جسم پھول سا جاتا ہے۔ یہ تو ان خاص بچوں میں ہو جاتا ہے جو 6 مہینے کے بعد خوراک شروع کر دیتے ہیں، 6 سے 24 مہینوں کے دوران۔ اس کے علاوہ یہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے جس کو ہم اے ٹیپیکل کیس کہتے ہیں، مطلب جو ٹیپیکل اس میں نہیں ہوتا، وہ خاص کر جو ینگ نوجوان ہوتے ہیں جس میں اگر اس میں بلوغت نہیں آتا، یا اس کے جو فیمیل ہیں ان میں وہ ایس کی جو بیماری ہے وہ صحیح نہیں آتی، تو ان میں بھی ہم اس کے لیے ورک اپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جس میں باقی کچھ بھی علامات نہیں ہوتے، اس کو مسلسل ڈائریا ہوتا ہے، تو ان کو لوگ کسی اور لائن پر اس کی ٹریٹ کرتے ہیں، ٹی بی کے لیے کچھ اور کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا ٹائم اور پیسے اور وقت سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے ہم سیلیک کو ایک ڈفرینشیل کے طور پر ضرور ذہن میں رکھ لیں۔ اب جب ایسے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمیں ان علامات کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ یار اس کو سیلیک ہے کہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے میں نے کہا اس کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس کو تقریباً 10 دن بالکل اس کو گندم کی روٹی اس پر بند کر دے، اور ہر وہ چیز جس میں گلوٹین ہوتا ہے وہ میں ویڈیو میں نیچے لنک میں دے دوں گا کہ جس میں آپ نے اس کو بالکل نہیں دینا۔ اگر 10 دن کے بعد بچے کا
دست یا ٹھیک ہو جاتا ہے اور پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا جو شک ہوتا ہے وہ تقریباً پختہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے. ان میں سے اینٹی باڈیز والا ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر پھر بھی ہم نے کوئی کنفرم ڈائگنوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہم بایوپسی کرتے ہیں. اگر بایوپسی میں کنفرم آ جائیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ 10 دن تک ہم اس کو کھانا نہ دیں, اس کے بعد اس کا ڈائریا ٹھیک ہو جائے, پھر اس کے بعد جو اس کی اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آ جائے, اور پھر اس کے بعد جب بایوپسی کر لیتے ہیں, بایوپسی میں اس کا آ جاتا ہے, تو پھر ہم اس کو کنفرم سیلیک لیبل کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو تقریباً ساری عمر ہم نے اس کو مطلب یہ گلوٹین فری ڈائٹ دینی ہے کہ آپ نے گندم نہیں کھانا, آپ نے اس کے علاوہ اور بھی جن چیزوں میں گلوٹین ہوتا ہے آپ نے وہ نہیں کھانا. وہ ساری عمر یہ لوگ نہیں کھاتے. تقریباً 1 مہینے کے اندر ان لوگوں کو مطلب وہ جو جن کا اسمال انٹسٹائن زخمی ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور تقریباً 8-9 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. جن کا ڈائریا تقریباً 10 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. سٹارٹ میں ہم اس کو آئرن نہیں دیتے, ان میں چاہے آئرن, وٹامن ڈی, کیلشیم کی کمی ہوتی ہے لیکن آئرن نہیں دیتے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو چھوٹی آنت ہے تھوڑا ٹھیک ہو جائے, تو اس کے بعد 1 مہینے بعد ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو آئرن بھی دیتے ہیں 1 مہینے بعد. اس سے پہلے کیلشیم, وٹامن ڈی اور کیلشیم یہ دیتے ہیں سپلیمنٹ. اور ایسے لوگ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ساری عمر گلوٹین فری ڈائٹ لینی ہے. اور اس کے علاوہ یہ لوگ یہ وٹامن کے اور آئرن اس کے سپلیمنٹ لیں گے, ریگولر لیں گے. ساتھ میں فروٹ, اور فروٹ کے ساتھ آلو, دودھ, انڈے, سبزی اور چاول, ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کھاؤ, اور باقی چیزوں کے ساتھ پرہیز کریں. اس کے علاوہ اگر فیملی میں ان لوگوں کے کچھ اور بھی ایشو ہے, مطلب کسی اور کو بھی ڈائریا, تو ہم اس کی بھی اسکریننگ کرتے ہیں.